جی تو ناظرین، عشق مرشد کی اس ایپیسوڈ میں لاسٹ ایپیسوڈ جو اس سے پہلے لگی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ مہرین جو ہے وہ اب شامیر کی تمام حقیقت جان چکی ہے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ شامیر جو ہے وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ وہ شبرا کو پسند کرتا ہے۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ مہرین جو ہے وہ مال میں شبرا کو ملی تھی، جہاں پر شامیر بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن شامیر نے چونکہ مہرین کو دیکھ لیا تھا تو وہ جو ہے وہ ماسک لگا کر وہاں سے نکل گیا تاکہ وہ اس کو پہچان نہ سکے، لیکن مہرین اس کو پہچان چکی تھی، لیکن اس نے یہی وہاں پر ظاہر کیا کہ وہ اس کو نہیں جانتی۔ اسی طرح سے مہرین جو ہے وہ اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہ شبرا کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور شبرا کے گھر پہنچ کر اس سے بہت بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور وہاں پر باتوں باتوں میں وہ اسے کہتی ہے کہ وہ چائے بنا کر لائے، اور وہ اس کے پورے گھر کی جو ہے وہ تلاشی لینے لگ جاتی ہے، دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وہاں پر وہ چلتے چلتے پہنچتی ہے فضل بخش کے کمرے میں، یعنی کہ شامیر کے کمرے میں، اور وہاں پر جیسے ہی پہنچتی ہے تو وہاں پر شبرا بھی آ جاتی ہے، تو وہ اسے باتوں باتوں میں پوچھتی ہے کہ کیا وہ یہاں پر اس کمرے میں کون رہتا ہے، تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں تمہیں اس سے ضرور ملواؤں گی۔ اور اسی طرح سے مہرین جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ بھی اپنے منگیتر کو لے کر اس کے گھر ضرور آئے، اور اس طرح سے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسرے سین میں آپ نے دیکھا کہ جو شامیر ہے وہ مہرین سے فون پہ بات کرتا ہے، اور مہرین اسے بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ وہ اس کے بارے میں اب سب کچھ جانتی ہے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ جو اس نے مرشد سائیں والا جھوٹ ہے وہ اس کے ساتھ بولا ہوا ہے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ وہ پسند ہی کسی اور کو کرتا ہے۔ تو مہرین اسے باتوں باتوں میں ذرا بھی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ آگے چل کر جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ جو شامیر کا دوست ہوتا ہے وہ بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کی بیوی وہاں آتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے میری خاطر جو ہے وہ شامیر کی حقیقت جو مہرین کو بتائی ہے وہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ جس طرح سے تم میرے بارے میں سوچتے ہو تمہیں اپنے دوست کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور تمہیں کبھی بھی جو ہے اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں تمہیں مہرین کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح سے شبرا اور فضل بخش جو ہیں وہ دونوں بیٹھ کر اپنے چھت پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ نیچے کھڑے ہو کر ان کے شبرا کے ابو بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ شبرا اس وقت اوپر جو ہے وہ فضل بخش کے پاس بیٹھی ہے۔ شبرا اور فضل بخش باتیں کرتے کرتے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، جب شبرا اس کو کہتی ہے، فضل بخش کے ساتھ مذاق کرتی ہے، لیکن وہ اسے کہتا ہے مذاق مذاق میں ہی وہ اسے کہتا ہے کہ اگر کبھی موقع ملا کہ مجھے اپنی جان دینی پڑی یا یہاں سے جانا پڑا تو میں 1 منٹ بھی سوچوں گا نہیں، اور میں یہ کر دوں گا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ شبرا غصے میں آ جاتی ہے اور وہ سیریس ہو جاتی ہے۔ جب وہ نیچے اترتی ہے، نیچے دیکھتی ہے تو اس کے ابو کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا فضل بخش اوپر جاگ رہا ہے، تو وہ جھوٹ بول دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتی، لیکن اس کے ابو جو ہے وہ یہ جان چکے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں یقیناً کچھ چل رہا ہے۔ وہ اوپر چلا جاتا ہے اور جا کر وہاں پر دیکھتا ہے تو فضل بخش جو ہے وہ اپنے ابو سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بات جو ہے نہیں سنتا، وہ ان دونوں کی کنورسیشن کو نہیں سنتا، وہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا باپ بھی چونکہ سب کچھ جان چکا ہے، مہرین انہیں سب کچھ بتا چکی ہے، لیکن اس کی بیوی بھی اسے منع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری باتوں سے کبھی بھی جو ہے وہ شامیر کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کے بارے میں تمام حقیقت جانتے ہو، اور وہ یہاں سے ملک سے باہر نہیں گیا ہوا بلکہ وہ یہیں پر ہے، اور تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے اس نے۔ اسی طرح سے وہ فون پہ باتیں کرتے کرتے اسے محسوس ہی نہیں کراتا، اور اس کے ساتھ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہی ہے اور ابھی ادھر نہیں آیا۔ ابھی وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے شبرا کے والد آ جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ بیچ میں ہی فون کاٹ کر رکھ دیتا ہے، اور اس کے والد اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اور باتوں باتوں میں وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں تمہیں دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا کہ تم یہاں سے جا رہے ہو۔ وہ حقیقت میں اس کو یہ وارننگ دے رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، تب شامیر بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے شک ہونے لگتا ہے کہ شبرا کے والد کو اب تمام ہماری حقیقت جو ہے اس کا علم ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے جو شبرا کی ماں ہے وہ اور اس کے ابو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کے ابو بہت پریشان ہوتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں،
اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک جو ہے ہمیں خاموش رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اور آگے والی جو اس سے اگلی ایپیسوڈ ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ جو شبرا کے والد ہیں ان کو اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر جو ہے وہ چھوٹی بیٹی کی شادی کے اوپر جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ شامیر اور شبرا کے درمیان میں کچھ ہے، اور وہ وہاں سے اس کو شامیر کو جو ہے گھر سے نکال دیں گے۔ اور شامیر جو ہے وہ گھر سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ بہت پریشان اور بہت زیادہ جو ہے وہ خفا سا رہنے لگے گا، لیکن جو شبرا ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ منا کر لے آئے گی، لیکن مہرین جو ہے وہ پوری کوشش کرے گی کہ ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ دوریاں بڑھتی جائیں اور شامیر جو ہے وہ واپس لوٹ کر اسی کی طرف آئیں۔ تو آگے چل کر پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کیا ہوگا، کیا شامیر جو ہے وہ شبرا کے ساتھ رہے گا یا پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ مر جائے گا اینڈ کی ایپیسوڈ میں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔